اور میں شروع کرتا ہوں حکمران جماعت جی محمد اشرف رانا صاحب سے کہ وہ یہ بتائے کہ آپ پاکستان میں یہ جو دھینگا مشتی، یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ ناز صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور ساری ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو اقتدار میں ہیں ان کو بھی اور جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے ڈائیلاگ سے، اور میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیموکریٹک فورسز کو آل دا ٹائم اکٹھا کیا ہے اور پرو ڈیموکریٹک رویہ اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھائی انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ فوج ہے۔ ہمیں یہ جو امپریشن ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے، اس چیز کو دے کے ڈائیلاگ سے سولوشن کی طرف جانا چاہیے، اور ہماری پارٹی نے آل دا ٹائم ویلکم کیا ہے۔ ہمارے آصف زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں، یا ہماری دوسری لیڈرشپ ہو۔ جی رانا صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی تو بیسیکلی یہ ہے جی کہ اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کر کے لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے مہنگائی، بے روزگاری، مہنگائی، اور سب سے بڑھ کے جو ہے بجلی کے جو بل ہیں، یہ جو ایشوز ہیں نا، جو عام آدمی کے ایشوز ہیں۔ سر اس پہ تو وہ بات نہیں کر رہے، وہ تو ایک سیاسی باتوں میں لگے سر نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے، پالیسی میکنگ کرنی۔ بجلی کے معاملات ہیں، تمام پروونشل گورنمنٹ ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہیں، وہ انرجی پالیسی کو ریوزٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سولر کے اوپر تمام جو پروونشل گورنمنٹ ہیں انہوں نے اپلیکیشنز لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ دیکھیں جو بجلی مہنگی، سیریس کام کر رہے ہیں، بالکل سیریس ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا بالکل ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ساری پالیسی میکنگ ہو گئی ہے، اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اور گورنمنٹ اس کو بڑا سیریس نوٹ کے اوپر ایڈریس کر رہی ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس موقع پر میں نے جو گزارش کی ہے، ایک زرداری صاحب پہ بھاری، کیونکہ یو ایو ریپرزینٹیٹیو ہیئر پاکستان پیپل پارٹی، تو وہ کو اپنا رول نہیں ادا کر سکتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں، ایک زرداری سب سے یاری، یہ ہم نے جو بدل دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس میں تکبر نظر آتا ہے۔ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ مسالت کا راستہ نکالنا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اب کریں گے وہ ایسا عموماً؟ دیکھیں وہ یہ انیشیٹ لینا ہوتا ہے، پریزیڈنسی سے نہیں آتا، انیشیٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر سے، یہ گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشنل عہدہ، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ایڈوائز دے سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم ایک ویژن دے سکتے ہیں۔ وہ اپنا ایک جو پارلیمنٹ کو سپیچ کرتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اب بھی آپ نے دیکھیں کہ میری لیڈرشپ یہی چاہتی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو انگیج کیا جائے، تمام سٹیک ہولڈر کو لائن اپ کیا جائے۔ رانا شفیع صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی مرکز میں اور صوبے میں حکومت ہے، کیا فرمایا؟ مرکز اور صوبے میں آپ حکمران ہیں، جی جی جی، شہباز شریف اور مریم نواز شریف، جی جی۔ گزارش یہ ہے، یہ ابھی بات جو ہم کر رہے ہیں، جی جی، کہ تمام جماعتوں کو کسی جگہ اکٹھے بٹھانے کا فرض آپ کا نہیں ہے؟ سیکنڈلی یہ جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، جی جی، یہ لوگوں کو خام خواہ ایک چکر میں ڈالا ہوا ہے، فلاں سنا ہے، فلاں 200 یونٹ 300 یونٹ، یہ ساری چکر بازی ختم کریں۔ یہ ایک کاروبار ہے، جتنی کو بجلی جلاتا ہے اس کو اتنا بل لیں، خام خواہ ایک پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیسے آپ دور کر سکتے؟ تو آپ حکمران بنے نا، شیر بنے۔ پھر بات پتہ کیا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو بجلی ہے نا، اس کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے، 200 یونٹ کے بعد اتنا زیادہ، اور پھر اس سے زیادہ جو استعمال کرے اس سے اتنے % زیادہ، یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، اور ایک ہی بل آنا چاہیے۔ 2 ہونے چاہیے، ایک تو کمرشل ہے اس کا ریٹ علیحدہ ہونا چاہیے،
اور گھریلو جو صارفین ہیں. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ آپ حکمران ہیں, آپ نے تجویز نہیں دینی, آپ نے تو عمل کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اب میاں شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ میں کپڑے اپنے اتار کے بیچ کے نا غربت دور کروں گا. کپڑے بیچ کے. کپڑے بیچ کے. اچھا اب کپڑے انہوں نے کروڑوں روپے کے نئے اور لے لیے ہیں, اور پاکستان اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں 600-700 کا سوٹ پہنتی ہوں, لیکن جو حقائق ہیں وہ 15-20 لاکھ سے کم کا سوٹ نہیں پہنتی, 5-4 لاکھ کا جوتا پہنتی ہے, اور 2-4 کروڑ کے اس نے زیورات پہنے ہوتے ہیں. تو یہ دو رخی آپ کی ہے, عوام کو کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں جی کہ جہاں تک کپڑے کا کسی کی بساط جو ہے نا وہ اس کے مطابق پہنتا ہے. اچھا اس میں تو مطلب اگر میں ہوں, میں 2000 سے زیادہ سوٹ خرید ہی نہیں سکتا. اچھا اگر کوئی 2 لاکھ کا خریدا خریدے, اس کو میں تو منع نہیں کر سکتا. اگر وہ جھوٹ بولے کہ میں 600 کا پہن رہی ہوں تو پھر غلط ہے. غلط. آپ نے کبھی کنڈم کیا ہے؟ میں نے تو نہیں چھوڑا. ہر شخص نون لیگ کا کہتا کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ یہ 4 خواتین اس کے ساتھ رکھی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے کتنے سال سے جانتے ہیں؟ 35-40 سال سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے ہمیشہ غلط کو غلط کہا ہے. میں نے پچھلے دنوں اپنے ہی ایک جو ہمارے وہ اچھا کم ٹو دی پوائنٹ یار, اب یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو حکمران ہے نا ان کو یہ بلانی چاہیے. بالکل بلانی چاہیے. جس میں چیف آرمی سٹاف بھی ہو اور اپنے چیف جسٹس بھی ہوں, کیونکہ پھڈے تو ان کی طرف سے چلتے ہیں نا. جی جی بالکل. جن کے اگر یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ ہے. اس کے بارے میں بریف کریں. تمام جماعتوں کو بجلی کے مسئلے پہ, خاص کر جو جماعت اسلامی آج دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیے, میں ان کی حمایت کرتا ہوں. میں حکومتی کارکن ہوتے ہوئے ان کی بالکل حمایت کرتا ہوں کہ بجلی کا بل جو ہے نا وہ لوگوں کی کمر توڑ دی. یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگ خودکشیاں کرنے پہ جا رہے ہیں. لوگ میں نے سنا کہ ایک جگہ پہ نا ملتان شاید سرائکی پٹی میں کوئی بندہ گردے بیچنے کے جا رہا تھا اپنی بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. بل بہت مطلب جو ریٹ ہیں اس کے آپ نے جتنی بھی گفتگو سنی ہے آپ نے بڑے نماغ سے سنی ہے, آپ اس کے کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنے دونوں بھائیوں کی بات سن کے خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی اس بات کی ہوئی کہ یہ 2 پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی پیپل پارٹی کو نکال دیں اس ٹائم. نہیں, یہ دونوں اقتدار میں ہیں. اچھا انہوں نے بھی دیکھے گورنرشپ لی ہوئی ہے, صدارت لی ہوئی ہے. آپ پلیز ہمیں ایگزامپٹ کریں. آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل کے اندر یہ دیکھیں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, نہیں تو پھر آپ استعفے دے دینا. بہن یہ ہم ملک کو چلنا دینا چاہتے ہیں, آپ کی طرح نہیں کرنا چاہتے کہ بند گلی میں لے جائیں. آپ نے بات کی, میں نے نہیں بولی, میں نہیں بولی, اس لیے نہیں بولی کہ آپ کا موقف آپ ان کو شامل نہ کریں. وہ کہتے ہیں آپ کا موقف کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ گیا. آپ ریالٹی کی بات کریں نا, آپ ہمیشہ ریالٹی کی بات ریالٹی کریں. آپ چاہتی ہیں کہ ملک کو ہم بند گلی میں لے جائیں, وہ نہیں ہم چاہتے ہیں. یہ حکومت نہیں, آپ نے یہ جو کام پکڑا ہوا ہے, یہ جو پہلے دن سے کام پکڑا ہوا نا پی ٹی آئی نے, یہ آپ ختم کریں گے تو کام چلے گا. ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے, حکومت کا رویہ ٹھیک ہے, حکومت کا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے 2 پارٹیوں نے پچھلے 50 سالوں سے جو پاکستان یہی باتیں ہیں نا آپ کی, ملک کو آگے نہیں چلنے کے لیے کر دیا. آپ کو ہر بندہ غلط نظر آتا ہے, آپ کو بہن ہر بندہ غلط نظر آتا ہے, چاہے وہ مجھے آپ کے یہی بات ہے. تو میری بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اپنی بات کریں. میں اپنی بات ہی کرنے لگی ہوں کہ جس طریقے سے حکومت کو میں کہہ رہی ہوں, میں تو مریم صاحبہ وزیر اعظم پنجاب ہے, جو میں وزیر اعلیٰ جو ہے, وزیر اعظم جو ہے, میں تو ان سے مخاطب ہو رہی ہوں کہ آپ نے دنیا کو صرف گلے گھونٹ کے مارنے کی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی کس قدر ہو گئی ہے, بل کس طریقے سے بڑھ گئے ہیں. کسی پارٹی نے کبھی اس بات کا اعادہ کیا کہ آج ہم نے صرف مہنگائی پہ بات کرنی ہے, عوام پہ بات کرنی ہے, اور یہ بات کرنی ہے کہ یہ جب تک بجلی کے بل کو ریلیف نہیں دیا جائے گا تب تک ہم اور بات نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات جو کرتے ہیں حرف آخر کر دیتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن کے دور میں
300 یونٹ فری کر دیے, بی بی صاحبہ نے, ٹک ٹاکر صاحبہ نے 200 یونٹ فری کر دیے, لیکن وہ عوام کو چکر میں لانے والی بات ہے, ریالٹی نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں, ہم نے تو کیا اب تک کرنے سندھ میں, اپنی عوام کو آپ گمراہ کر کے ایک ووٹ کے چکر میں آپ اس طریقے سے خریدتے ہیں ان کو. میں سمجھتی ہوں آپ کے پروٹوکول کم نہیں ہوتے, آپ کی 50-100 گاڑیاں, ان میں فرق نہیں آیا. آپ کی جو عیش و آرام کی لائف ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, اضافہ ضرور ہوا ہے, کم نہیں ہوئے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کی اس وقت عوام جو ہے اس طریقے سے پیس رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور 4-5 دفعہ انہوں نے پیغام دیا ہے, یہ ذرا عوام کو بتائیں یہ کیوں آپ نے وہ یو ٹرن لیا ہے؟ نہیں, ہم نے یو ٹرن نہیں لیا. ہم تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں آرمی ہماری بہت اچھی ہے, ہم آرمی کا دل سے احترام کرتے ہیں, آرمی کی وجہ سے ہم سیف ہیں. آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے لیے ہم کبھی بھی کوئی غلط کمنٹ, کوئی غلط بات, کوئی رائے ایسی نہیں رکھتے. ہمارے قائد عمران خان صاحب نے بھی, وزیر اعلیٰ صاحب کل بھی انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری بات ہوتی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھ کے یہ حقیقت میں یہ جو حکومت ہے جو ہمارا مینڈیٹ پی ٹی آئی کا لے کے آئی ہوئی ہے, یہ بیسیکل چاہتے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات ہوں گے تو یہ اپنی شرائط منوائیں گے, اور اپنی شرائط منوائیں گے تو ہم تو گھروں میں چلے جائیں گے, چارپائیاں بچھا کے تکیے لے کے سونے کا کہہ رہے ہیں ہمیں. تو ہم تو آصف رانا ثناء اللہ نے کہا, جی یہ انہی کی پارٹی ہے نا, میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو بیسیکل مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ آسانی کے رستے نکلے, پاکستان کا کوئی آسان رستہ ہو کہ جس میں خوشحالی آئے, کوئی پریشانیاں کم ہوں, عوام کو ڈیلیور کیا جائے. یہ بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹے اور نکل جائیں, اور بعد میں جو حکومت آئے گی اس کے سر پہ ڈال کے کہیں گے اب وہ جانے اور وہ جناب محمد حسین رانا صاحب یہ بتائیں, شبیر صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے, عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ 9 مئی کا واقعے کا سارے ذمہ وار پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے, لیکن آپ نہ کوئی ثبوت دیتے ہیں, باتیں ہیں. صبح آپ کے وزیر اطلاعات بھی یہی بات کر رہے تھے, جب وہاں ایک صحافی نے پوچھا آپ کے پاس ثبوت ہیں تو اسے شٹ اپ کال دے دی. کیا رویہ آپ نے میڈیا پہ کچھ دیکھا نہیں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ؟ بھائی ہمارے آپ تو روز دیکھتے ہیں, وہ کون وہ جو وہاں سے آپ نے مسجد کی بے حرمتی کی, آپ وہاں سے کور کمانڈر کے گھر سے جناب اس کے گملے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, اس کا ٹی وی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کور کمانڈر گھر کس کا ہے؟ جی یہ گھر کس کا پتا قائد اعظم رحمۃ اللہ کا, آج تک قائد اعظم آئے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے. کیا جی اب تک قبضہ ہے کور کمانڈر کا, فوجیوں کا اور کس کا؟ میری بات سنو, ہے تو پاکستانی فوج نا, کمال بات کرتے ہیں تو پھر جناب اس کیسے ہو گیا؟ وہ آپ کو دے دیں کیا؟ نہیں جناب اس کیسے ہو گیا؟ آپ کی رہائش ہونی چاہیے وہاں پہ. جناب اس کیسے ہو گیا؟ اس میں آپ کی ہونی چاہیے, ان کی ہونی چاہیے, فوجیوں کی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو بطور وہ عجائب اس کو رکھنا چاہیے. عجائب اچھا کیا ہے, رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس میں آپ کو 9 مئی سے حل ہو سکتے ہیں. بھلا کسی کا انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ اچھا ایک سوچے سمجھے اب ایک دن پہلے کی پلاننگ. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. کس کو سزا دی آپ؟ کس کو یہ سزا ہونی چاہیے تو کیوں نہیں دیتے؟ دینی چاہیے سزا. دیو نا, آپ ہے حکمران, کیوں نہیں دے رہے؟ بابا میں کہاں ہوں, مجھے 2 منٹ سزا دینی چاہیے ان کو. جی اگر یہ سزا نہیں دیں گے نا آئندہ قوم ان کو پکڑے گی. کس نے دینی ہے؟ کونسلہ بنایا ہے وہ آپ نے 9 مئی میں کچھ بھی 12 مہینے ہو گئے ہیں, 12 مہینے. 9 مئی کا چرچا صبح دوپہر شام ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق بھی لے رہے ہیں. صبح خوف کے مارے, دن کو خوف کے مارے, رات کو خوف کے مارے. اسی طرح 9 مئی کو پیٹتے پیٹتے اس کا عرس منانا شروع کر دیں گے, لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے. باتیں کرنی بہت آسان ہے, 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی کا چرچا کرنا تو بہت آسان ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس جن لوگوں کو آپ نے پکڑا سولی پہ ٹانگیں, سولی پہ لٹکائیں, جس نے یہ جرم کیا ہے, آپ کے پاس وہ سارے
وہ سارے تھے نا پوائنٹ آپ کے پاس کہ یہ بندے نے یہ کیا، یہ توڑا، یہ اندر سے اٹھا کے لے گئے، یہ بت پکڑا تھا، یہ جہاز کو کیا، یہ دروازے جو مسجد شہید کی. تو آپ کو کس نے روکا جب آپ نے کینٹ ایریے میں نہ وہاں پولیس تھی، وہاں ناکے تھے، نہ وہاں پہ کینٹ ایریے میں موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے نہ جائے تو وہاں جرت نہیں ہے کینٹ ایریے کی پکٹ کراس کرتے ہیں کوئی. اور کینٹ وہاں پہ کور کمانڈر اور تک وہاں پہ اتنی کھلی آزادی کس نے دی؟ السلام علیکم. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں. کیا رہی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم جی. اچھا ماشاءاللہ آپ کتنے دنوں سے دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مذاکرات ہیں کسی پانسے لگ رہے ہیں یا کہ صرف یہ حکومت چکر دے رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تو مذاکرات پاسے لگیں گے یا حکمران پاسے لگیں گے. اچھا حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ایک پبلک ایشو ہے. ہم اس پہ بیٹھے ہیں دھرنا دے کے. تو آخر ایک بہت بڑی لاجک ہے موجود کہ آخر کس لیے لوگ یہ مہنگی بجلی لیں، کس لیے آپ کیپیسٹی کے نام پر لوٹ مار کرتے رہیں، کس لیے آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس شامل کر کے دیں. مطلب کوئی ہمیں قائل تو کریں، جسٹیفیکیشن تو دیں. کس آئین پاکستان کے کس آرٹیکل کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو ہمارے مذاکراتی ٹیم آج پھر ایک سٹنگ ہے. اس کے بعد ہم بھی اس کے مطابق اپنا لاہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ دھرنا ہم چلائیں گے، نہ صرف یہاں چلائیں گے، باقی جگہ بھی چلائیں گے اور حکومت پر پورا ایک بھرپور دباؤ ڈالیں گے انشاءاللہ. پریز صاحب اس وقت میرے اسٹوڈیو میں مسلم لیگ نون کے شبیر بیگ صاحب بیٹھے ہیں، پیپل پارٹی کے محمود حسین رانا صاحب بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کی زیبا ناز بیٹھی ہیں. آپ نے کسی پارٹی کو اپنے دھرنے میں آنے کی دعوت نہیں دی، ذرا یہ دعوت ہی دے دیں ان کو. سب کو دعوت ہے جی. یہ تو ایک پبلک ایشو ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود کر لیں، ہمارے دھرنے میں نہ آئیں، آپ ہمارے دھرنے سے فاصلے پہ کر لیں. لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ سب کو کرنا چاہیے، حتیٰ کہ نون والوں کو بھی کرنا چاہیے. نون والے جو ہیں ان کی اشرافیہ کے تو بل شاید حکومتی انداز میں ادا ہوں. جو کارکن ہمارے جیسا ہے اس کو کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس ملک کے عام شہریوں کے ساتھ. پریز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ حکومت جو فارم 47 میں بڑی ہے یہ کتنے مطالبات یا عوامی کوئی مسائل حل کرنے کی ان میں صلاحیت ہے؟ مطلب ہے تو اب اس وقت ڈیفیکٹو تو یہی ہے نا، چاہے ان کی حیثیت قانونی کیسی بھی ہو، لیکن معاملات مذاکرات تو آئی ایم ایف سے انہوں نے کیے ہیں. ان کے اسی طرح آئی پی پیز کے ذریعے کے بارے میں بھی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اگر یہ دباؤ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مانیں گے. ماننا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ریلیف دیں گے نا جی. لوگوں کو تکلیف تو مسلسل دے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام دنیا پورے لوگ دھرنے میں جائیں. ان کی اس بات کا کوئی فرق پڑے گا کہ لوگ زیادہ آئیں گے دھرنے میں؟ ہم تو مطلب خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اس بیان کا. انہوں نے اگر اس بات کو محسوس کیا کہ جماعت اسلامی وہ کام کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے تو انہوں نے اس کی تائید کی ہے. ہم اس پر شکر گزار ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ اب آ رہے ہیں، یعنی یہ جماعت اسلامی کے کارکن نہیں، راول پنڈی کے اسلام آباد کے عام شہری بھی اس میں آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان اگر آتے ہیں، حتیٰ کہ نون کے کارکنان اور پیپلز پارٹی کے، تو ہم سب کو خیر مقدم کریں گے. پریزیڈنٹ یہ دھرنا اب کتنے دن اور چلے گا یا کو آج کوئی جو مذاکرات ہیں ان میں آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ اس کا انحصار تو حکومت پہ ہے. حکومت آج بات مان لے تو ہم کل دھرنا ختم کر دیں گے. اچھا اس میں خواتین کی بہت زیادہ تعداد شامل ہو گئی ہے؟ جی بالکل، خواتین بھی الحمدللہ، یعنی کل کا دن تھا، پرسوں خواتین ہی خواتین تھی تو ایک بہت بڑا جلسہ خواتین کا ہوا. تو بہرحال ہم اس لحاظ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تو اپنے مخلص ہو کے آ رہے ہیں، اپنی تکلیف کے ہاتھوں آ رہے ہیں. تو اب حکمرانوں کو بھی کوئی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کس حد تک اسی ایک جبر کے اندر رکھیں گے. اس کو کہیں نہ کہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. پریز صاحب جس طرح آپ کو اکاموڈیٹ کیا ہے، سہولت دی ہے دھرنا دینے کی،
PTI को ना जलसा करने देते हैं ना जुलूस निकालने देते हैं। तो ये और इस तरह के तरीके लबैक भी 6 दिन यहाँ बैठी रही, ये जो हुकूमत का दोहरा रवैया है इस पे बताएं कुछ, क्या है, व्हाट इज दिस? ना साहब, हमारे साथ तो दोहरा कोई नहीं रवैया, हमें तो रोका गया, हम दफा 144 हमारे खिलाफ लगाई गई, हमारी बसें खाली करवाई गई, हमारी खवातीन को वापस भेजा गया, उनकी बसें थानों में बंद की गई। हमारे कितने मकामात हैं कि जहां पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इसी तरह उन पर तशद्दुद किया गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ उन्होंने कोई लिहाज रखा हो, लड़ते फिरते ही हम भी आए हैं। हमारे लोग भी अपनी एक जो साबका उनको तजर्बा है धरनों का, उसकी वजह से वो मुसलसल अपनी जद्दोजहद करते रहे, कंटेनरों को हटाया है रास्ते से। तो इस लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी PTI के साथ तो ठीक सलूक नहीं है और हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक है, एक जैसा ही सलूक है। गुफ्तगू जारी थी, लेकिन यहाँ पे अब टाइम हो गया खत्म। मेरे सवालात और मेरे पैनल का जवाबात आपने फैसला करना, आपने।